ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں، فلموں میں بھی ایسے سین ہم نے دیکھتے، اور سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ ایسے واقعات ہم سنتے بھی ہیں کہ کسی بھی کرمنل کیس کے اندر جو پرسنالٹی ہے یا جو ملزم ہے اس کو حاضری سے استثناء مل گیا ہے، یعنی کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں بتائیے کہ کیا واقعی جو ملزم ہوتا ہے اس کو استثناء مل جاتا ہے سر؟ جو کرمنل کیسز میں، کرمنل کیس کی میں بات کروں تو اس میں جو ہے وہ حاضی معافی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اس کو براڈر سینس میں جا کے سمجھنا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے ہے بیل لا. بیل میں اگر وہ پریسٹ بیل پہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ حاضی معافی نہیں ہے. ہاں، انٹل انلیس کہ اگر وہ بیرونی ملک ہے، وہ عمرہ کی ادائیگی پہ ہے، یا اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ جینون میٹر بن گیا ہے کہ وہ اگر اس کے خاندان میں کسی وفات ہوگی ہے اور کلوز ریلیٹیو کی وفات ہوگی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ حاضی معافی دے سکتے ہیں، اور 90% چانسز یہی ہیں کہ اس کی حاضی معافی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. 10% پھر بھی خدشہ ہے کہ حاضی معافی کیونکہ بیل لا میں نہیں ہوتی. اب آ جاتے ہیں ہم ٹرائل میں. ٹرائل میں جو ہے وہ حاضی معافی کا کانسیپٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بڑے پرسنالٹیز یا پالیٹیشینز ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ آپ نے ٹکر دیکھے ہوں گے کہ دیکھتے ہیں ہم، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس نے حاضی معافی کی درخواست بھیجی ہے، تو اس میں جو ہے وہ گنجائش ہے، لیکن وہ گنجائش بھی لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. لمیٹڈ اس طرح ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری صحت کا مسئلہ ہے یا مجھے کوئی تھریٹ ہے یا مجھے فلاں مسئلہ ہے تو وہ حاضی معافی دے سکتا ہے، اور وہ حاضی معافی جو ہے وہ جج صاحب لینیٹ ویو لیتے ہوئے اس کو حاضی معافی دے دیتے ہیں، ایک تاریخ پہ، دوسری تاریخ پہ، لیکن تیسری پہ نہیں ملتی. یہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کیونکہ لمبے چلتے ہیں، 2-2 4-4 سال چلتے ہیں، تو 2-2 4 سال ٹرائل چلنے میں 2-4 حاضی معافی کی درخواستیں آ جاتی ہیں اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پہ کسی کو حاضی معافی دے دی جائے، یہ نہیں. دیکھتے ہیں نا کہ قیدیوں کو لایا جاتا ہے، گاڑیاں بھر بھر کے لایا جاتا ہے، تو اسی مقصد کے لیے لایا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو پیش کیا جا سکے. اس میں نا کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ 14 دن کے اندر وہ اگر انڈر ٹرائل پریزنر ہے تو اس کو 14 دن کے اندر جو ہے وہ کورٹ میں آپ نے پیش کرنا ہے. اب کورٹ اس کو اس کی ہیلتھ دیکھتی ہے کہ جی یہ جیل میں رہ رہا ہے، وہاں پہ اس کی ہیلتھ ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں. دوسرا یہ کہ اس کا ساتھ ساتھ ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو اس نے ٹرائل میں بھی پیش ہونا ہوتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ قانونی طور پہ جو سوچ ہے وہ یہ کار فرما ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا طبی معائنہ بھی جو ہے وہ کورٹ اس کو دیکھتی رہے، کیونکہ کورٹ اس کی ایک طرح سے گارڈین بھی ہوتی ہے اس کے رائٹس کی، کہ اس کے ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے، کہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی صحت، اس کی معاملات جو ہے. تو اس کے جو ہے وہ اس کے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جیل میں ہے اور جیل سے وہ نہیں جانا چاہ رہا کورٹ میں، کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت بڑے بڑے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو کورٹ میں نہیں لایا جاتا، ان کو پھر جیل ٹرائل ہوتا ہے، ان کو باہر نہیں نکالا جاتا. اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی صحت کا ایشو بن گیا تو وہ درخواست اپنی بھیج دیتے ہیں اپنے تھرو کونسل کہ جی میرے کلائنٹ کو جو ہے وہ آج یہ مسئلہ ہے، تو وہ لیکن وہ جیل میں ہے تو اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کی حاضری معافی کر دی جائے، تو حاضری معافی اس کی کر دی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.